تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا۔ درود پاک کی فضیلت جانیں گے اس ویڈیو میں، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سپورٹ بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرتے ہوئے جائیں۔ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ، کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ، کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ، کروڑوں درود شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ، کروڑوں درود۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سورۃ الاحزاب کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ مبارک آیہ کریمہ جس کو اہل اسلام مفسرین اپنی زبان میں آیت درود کہتے ہیں۔ آج آیت درود پر انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت درود جو ہے وہ ماہ شعبان المعظم میں نازل ہوئی۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو مسلمان کے بچے کو یاد ہے، یہ آیت مبارکہ ماہ شعبان میں نازل ہوئی اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ میں نے حضرت سیدنا ابو سعید خدری کا وہ گھر بھی دیکھا ہے جس کے اندر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے، اور اب اس گھر کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ تو مجھے خیال آیا، کل ہی خیال آیا کہ چونکہ ماہ شعبان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو کیوں نہ اسی آیت مبارکہ پر گفتگو کی جائے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اب چونکہ شعبان کا مہینہ، درود شریف میں شعبان کا مہینہ قریب الختم ہے، اب صرف میرے خیال سے 14 دن بچے ہوئے ہیں اور ماہ رمضان شریف شروع ہونے والا ہے۔ تو اب ہماری توجہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس کے محبوب کے صدقے میں دین کی طرف اور عبادت کی طرف ہوگی۔ اب لوگوں کی رغبت عبادت کی طرف ہوگی تو لوگوں کو پتا چلے کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اسی عبادت کو کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس رسول پر ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام بھیجو۔ شعبان المعظم کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو سعید خدری کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جس وقت یہ آیہ کریمہ پڑھ کر رسول پاک نے صحابہ کو سنایا کہ آج مجھ پر ایسی آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو صحابہ کرام نے اس آیہ کریمہ کی آمد پر حضور کے گھر آ کر کے حضور کو مبارکباد پیش کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کی۔ اب اللہ جو درود بھیجتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا زیادہ صحیح مطلب وہ ہے جو بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اپنے محبوب کی عظمت، شان اور بزرگی کو بیان فرماتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں ہمارے نبی کی شان کیا ہے، اپنے آقا کا مقام کیا ہے، اپنے سرکار کا مرتبہ کیا ہے کہ گویا کہ عرش پر محفل سجتی ہے اور اس میں ذکر مصطفیٰ کرنے والا خود ہے اور ذکر مصطفیٰ سننے والے فرشتے ہوتے ہیں۔
اللہ محبوب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے، محبوب کی بزرگی کو بیان کرتا ہے۔ اور کس کے درمیان؟ فرشتوں کے درمیان۔ جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ اللہ محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، میرا محبوب یہ ہے، میرا محبوب یہ ہے، میرا محبوب یہ ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے حبیب کی شان اور بڑھا دے، تیرے محبوب کی شان اور بڑھا دے، تیرے محبوب کی شان اور بڑھا دے۔ تو اللہ کا یہ بیان کرنا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے، یہ درود ہے محبوب پر، اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ اور بڑھا دے، یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اور پھر فرشتے بھی یہ کر رہے، خدا بھی یہ کر رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم تو یہ کر رہے ہیں، تم بھی یہی کرو۔ تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ درود نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد پر۔ مطلب کیا؟ اللہ یہ جو تو فرشتوں میں محبوب کا ذکر کر رہا ہے اور فرشتے کہہ رہے اور بڑھا دے، تو ہم بھی کہتے ہیں اور بڑھا دے۔ اب دیکھا درود کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑھا دے، ان کا ذکر بڑھا دے۔ درود کا مطلب یہ کہ ان کو بڑھا دے، ان کا ذکر بڑھا دے۔ اب توجہ فرمائے، غور کریں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا رسول کا ذکر کرتے ہو، ہم کہتے ہیں نادان۔ اب توجہ سے سنیں، پوری کائنات کے اندر اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیں، پوری کائنات میں اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے اور رسول اللہ کا ذکر خالق کرتا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قربان جائیں، آپ نماز پڑھے تو ثواب ملتا ہے، آپ روزہ رکھیں تو ثواب ملتا ہے، آپ حج کریں تو ثواب ملتا ہے، آپ زکات دیں تو ثواب ملتا ہے، آپ رکوع کریں تو ثواب ملتا ہے، آپ اللہ اکبر کہیں تو ثواب ملتا ہے، آپ سبحان اللہ کہیں تو ثواب ملتا ہے، آپ الحمدللہ کہیں تو ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں، آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میرے محبوب پہ درود نازل فرما، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتے ہو تو اللہ 10 مرتبہ تم پر درود نازل فرماتا۔ یعنی انسان تو کتنا مقرب ہو جاتا ہے اللہ کا کہ تو ایک بار حضور پہ درود پڑھے تو اللہ تجھ پہ 10 بار پڑھے۔ اللہ تجھے نہیں دیکھتا کہ تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو زانی ہے، تو جھوٹا ہے، تو غیبت کرنے والا ہے، تو چغل خور ہے۔ بس اگر مومن ہے ایک بار حضور پہ درود پڑھا تو اللہ 10 بار تجھ پہ درود نازل کرے۔ جس پہ اللہ درود بھیجے وہ کتنا مقرب ہوگا۔ اور درود کب ملتا ہے؟ نماز پڑھنے سے نہیں ملتا درود۔ اللہ نماز پڑھنے پہ ثواب بھیجتا ہے، نماز پڑھنے پہ ثواب بھیجتا ہے، درود پڑھنے پہ درود بھیجتا ہے۔ اب جس پہ خدا درود پڑھے، جس پر خدا درود پڑھے، اللہ کا پڑھنا ہماری طرح نہیں ہے، اللہ کا پڑھنا ہماری طرح نہیں۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پڑھتا ہے، کیسے درود بھیجتا ہے۔ وہ فرشتوں کی محفل میں نبی کا احترام اور بزرگی بیان کرتا ہے، لیکن جب امتی درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بھی شان فرشتوں میں بیان کرتا ہے اور اس پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچو زبان قدرت پر تیرا نام آ جائے تیری شان کیا ہے۔ زبان قدرت پر اور کب آتا ہے؟ جب تو درود پڑھتا ہے، جب تو دیکھا درود کتنا مقدس اور مقرب عمل ہے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدنی، مالی اور قولی عبادت سے، یہ بدن کی عبادت، مال کی عبادت اور قول کی عبادت، ان ساری عبادتوں میں، نفلی عبادتوں میں درود سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ درود شریف کا ہے، بلکہ فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے بڑا رتبہ کسی کو حاصل ہے تو وہ درود شریف کو حاصل ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے،
نماز پڑھتے پڑھتے اچانک دل میں خیال آیا کہ مجھے تو نور محمد بھائی دیکھ رہے ہیں، مجھے تو حافظ غفران صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا اٹھا تیری نماز، اور منہ پہ مار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز رد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دکھاوا کیا، زکوٰۃ دیتے ہوئے دکھاوا کیا کہ لوگ مجھے سخی کہے۔ اللہ زکوٰۃ کا ثواب نہیں دیتا، اس کو منہ پہ پھینک مارتا ہے۔ رکوع کیا، اچھا رکوع کیا تو اگر دکھاوا کیا تو پھینک مارتا ہے۔ لیکن قربان جائے محبوب کی عظمت پر، اگر کوئی درود شریف دکھانے کو پڑھے، ریاکاری کے طور پہ پڑھے، تو اللہ رد نہیں کرتا، تو بھی قبول کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بندے اب تیری ریا کو نہیں دیکھوں گا، محبوب کی ضیا کو دیکھوں گا۔ تیری ریا نہیں دیکھی جائے گی، اب حبیب کی ضیا دیکھی جائے گی، اور ان کے روح کے بددعا کے صدقے تجھے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اپنے 24 گھنٹوں کے 4 حصے کروں اور ایک حصہ میں درود شریف پڑھتا رہوں، آقا کیسا رہے گا؟ سرکار فرماتے ہیں بہت اچھا ہے، اگر اس میں زیادتی کرو تو اور بہتر ہے تمہارے لیے۔ عرض کی یا رسول اللہ 24 گھنٹے کے آدھے حصے میں اب میں آپ پہ درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا۔ آقا فرماتے بہتر ہے، لیکن اس میں اور اضافہ کرو تو اچھا۔ عرض کی یا رسول اللہ پونا حصہ درود و سلام۔ آقا فرماتے بہتر ہے، اور زیادہ کرو تو اچھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ فرض نمازوں کے بعد رات و دن میں صرف آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ آقا فرماتے ہیں اگر تو نے ایسا کر لیا تو اللہ تجھے دنیا کے غموں سے بھی آزاد کر دے گا، آخرت کے غموں سے بھی آزاد۔ اس لیے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا، یہ واجب ہے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے درود پڑھنے کی عادت ڈالو، کم سے کم روزانہ 313 مرتبہ تو درود پڑھ ہی لیا کرو۔ 500 مرتبہ پڑھو تو اور اچھا، 1000 مرتبہ پڑھو تو اور اچھا۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس وقت تک کہ آرام نہیں فرماتے تھے جب تک کہ 3000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ 3000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ آرام فرماتے تھے۔ درود شریف کی بڑی برکتیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی لٹکتی رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور درود پڑھنے کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تحت الثری میں ہے، جس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ یہ حدیث میں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے آج، جو میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا بیان کیا تھا تو یہی بیان کیا تھا۔ اس وقت میری عمر 10-11 سال کی رہی ہوگی، میری زندگی کا پہلا بیان یہی ہے، اور اس میں یہی میں نے روایت پڑھی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ پورا بیان بھی آج بھی یاد ہے، پورا نہیں سناؤں گا، یہ حدیث اس میں سے سنا رہا ہوں۔ عرش کے نیچے اس کا سر ہے فرشتے کا، اور تحت الثری میں اس کا پیر ہے، اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور اس کا دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن آقا پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کی دریا میں گوتا لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں گوتا لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد وہ اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ بتائیں اگر کبوتر اپنے پروں کو دریا میں ڈوب کر جھاڑے تو کتنے قطرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ اگر مور دریا میں ڈوب کر اپنے پروں کو جھاڑے تو کتنے قطرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ یار پر والوں کو تو جانے دیجئے، انسان اگر خود غسل کر کے اپنے سر کے بالوں کو اگر یوں جھاڑے تو کتنے قطرے گرے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ فرشتہ جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، یعنی اس کے پر ایک طرف مشرق میں ہے
ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے، اس کا سر زیر عرش ہے، اس کے پیر تحت الثری میں ہے۔ جب کوئی بندہ مومن درود پڑھتا ہے تو وہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر نکل کر وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ سوچو کس قدر اس کے قطرے گرتے ہوں گے۔ میرے آقا غیب داں نبی فرماتے ہیں اس کے پروں سے جتنے نور کے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب قیامت تک کے لیے اس کا نام لے کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ توجہ کریں، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے پوری کائنات کے اندر اللہ کی 18,000 مخلوق ہے کم و بیش۔ کتنی مخلوق ہے؟ 18,000 مخلوق ہے کم و بیش۔ یہ ناک کے اندر جو جراثیم جاتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، جس کو جراثیم کہتے ہیں، کیٹانو جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک سانس لیتے ہیں تو کروڑوں اربوں خربوں ناک میں گھستے ہیں نا، وہ اتنی مخلوق ہے اللہ کی۔ لیکن فرمایا گیا اللہ کی مخلوق کے 10 حصے ہیں، اللہ کی مخلوق کے 10 حصے ہیں، ایک حصے میں ساری مخلوق ہے، جنات، انسان، جراثیم، جانور، حیوان، سب، درخت، شجر، حجر، برگ، ثمر، بلبل، چڑیا، مرغ، سب ایک حصے میں ہے، اور 9 حصے فرشتے ہیں۔ سوچو فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی، اندازہ لگاؤ۔ تو یہ جو فرشتے پیدا ہوتے ہیں کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ انسان شادی کرے تو انسان پیدا ہوتا ہے، اور انسان درود پڑھے تو فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ درود سے انسان بھی پیدا ہوا، درود سے فرشتے بھی پیدا ہوتے ہیں، کیسے؟ جب آدم و حوا کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پہ درود پڑھ، میرے محبوب پر درود پڑھ بطور مہر، یہ مہر ادا ہوگا۔ آدم نے درود پڑھا تو حوا حلال ہو گئی، حوا حلال ہو گئی تو دنیا بحال ہو گئی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، یہ دنیا وسیع ہو گئی، دنیا میں لوگ پیدا ہو گئے۔ اللہ اکبر، بغیر درود کے نہ انسان پیدا ہوا اور نہ بغیر درود کے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب بتائیں جو درود نہیں مانتے ان مردودوں کا وجود کیسے؟ فرشتے بھی بغیر درود کے نہیں، انسان بھی بغیر درود کے نہیں۔ تو جن مردودوں کو اعتراض درود پر، ارے درود وہ ہے، اللہ نماز نہیں پڑھتا نماز کا حکم دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا روزے کا حکم دیتا ہے، حج نہیں کرتا حج کا حکم دیتا ہے۔ درود وہ عمل ہے، وہ درود بھیجتا بھی ہے اور درود پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ وہ لا شریک بھی، وہ لا شریک بھی مومنوں کو کہتا ہے کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو ہم بھی درود تمہارے ساتھ بھیجتے ہیں، یا ہم بھیجتے ہیں۔ سنو سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جب تم دعا کرو یا دعا سنو تو بلند آواز سے آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہتے ہو۔ جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل گئے اس کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، بندہ بھی درود بھیج رہا ہے۔ جس کا درود خدا کے درود سے مل جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جس کا درود، ارے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کو جنت مل جائے، جس کا درود خدا کے درود سے مل جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک خوب خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔